سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ زندگی کے 3 اصول کیا ہیں اور زندگی میں 3 لوگ ایسے ہیں جو بہترین زندگی گزارنے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ سنی دعوت اسلامی کا، ان کے رفقا کا اور ساتھ ہی ساتھ انڈین ویلفیئر ایجوکیشنل ٹرسٹ کا اور ان کے ذمہ داروں کا اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمامی حضرات کا کہ ہبلی کی سرزمین پر آج 26 نومبر کو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک کریم گروپ یہاں پر آج اس جلسے میں حاضر ہے، اور آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اچھی زندگی کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اچھی زندگی کے لیے، لیکن سب کے نزدیک اچھی زندگی کا تصور الگ الگ ہے۔ ایک طالب علم، اس کے لیے اچھی زندگی کا تصور الگ، ایک بزنس مین، اس کے لیے اچھی زندگی کا تصور الگ، ایک عورت، اس کے لیے اچھی زندگی کا تصور الگ، ایک پولیٹیشین، اس کے لیے اچھی زندگی کا تصور الگ۔ دنیا میں مختلف انسانوں کو اللہ عز و جل نے مختلف صلاحیتیں عطا فرمائیں، کوئی بھی انسان سملر نہیں، نہ اس کی سوچ سملر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مشورے سے کام کرنے کا حکم دیا تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ تم ہی سب کچھ نہیں ہو، اللہ نے کچھ اور لوگوں کو بھی سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دماغ نظر آنے والا، سر نظر آنے والا سب کا سملر ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ فنگر بھی سب کی سملر نظر آتی ہیں، پھر ایئرپورٹ پر فنگر پرنٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ کا وجدان کہے گا ہر فنگر سملر نہیں، اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کی فنگر کو الگ پیدا کیا تاکہ یہ دنیا کے انسان کو بتایا جا سکے میں ایسا خالق ہوں کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بھی آپ دیکھیں، قرآن نے واضح طور پر فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور ان پڑھ دونوں اکول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فضیلت کی بات آئی تو اللہ عز و جل نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ عز و جل نے رسولوں میں سے بعض رسول کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ علم کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر پڑھا ہوا شخص یہ نہ سوچے کہ علم مجھ پر فنش ہو گیا، اللہ فرماتا ہے ہر صاحب علم پر اور ایک صاحب علم موجود ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان مختلف سوچ کا ہے، مختلف قسم کا ہے، مختلف مینٹلٹی کا ہے، تو ہر ایک کی اچھی زندگی کا تصور الگ ہے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے اچھی زندگی یہ ہے کہ رزلٹ اس کا اچھا آ جائے تو اس کے نزدیک
وہ آگے کی زندگی اچھی گزار سکے گا. پرائرٹی کے اندر اس کا رزلٹ ہے، کے اندر اس کا رزلٹ ہے. ایک بزنس مین کو اگر پوچھا جائے تمہاری اچھی زندگی کیا ہے، تو وہ کہے گا اتنی فیکٹریز میری ہو جائیں، اتنا یہ ہو جائے، اتنا یہ ہو جائے تو میری زندگی اچھی طریقے سے گزر سکتی ہے. تو غرض کے انسان کے نزدیک اچھی زندگی کے الگ الگ تصورات اور تخیلات موجود ہیں. میں صرف 3 زندگی کے تصورات آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے جو دنیا میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اینالائز کیا جا سکتا ہے، اس کے اعتبار سے زندگی کے کچھ تقاضے اور زندگی کی کچھ تمنائیں اور زندگی کے کچھ طریقے کے حوالے سے بتاؤں. سب سے گھٹیا درجے کا زندگی گزارنے کا طریقہ کس انسان کا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ملیں گے جن کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، گندی پکچر دیکھنے میں مزہ آتا ہے، رات ہوتے ہی وہ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، جن کو لڑکیوں سے افیئر کرنے میں مزہ آتا ہے، جن کو لوگوں کا مال کھانے میں مزہ آتا ہے، جن کو عیاشی میں مزہ آتا ہے، جن کو جوئے میں مزہ آتا ہے، اور اسی میں ان کی زندگی وہ گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی میں تو لطف یہی ہے. یہ دنیا کے انسان کی سب سے گھٹیا قسم کی زندگی ہے. ایسی زندگی تو جانور بھی نہیں گزارتا. پھر تھوڑا سا اوپر چڑھیں. ایک زندگی گزارنے والا انسان ہے جس کو صرف خواہش ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ہو جائے، اتنا ہو جائے. ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک پوری نہیں ہوتی، لاکھ ہو جائے تو میرا کام بن جائے، جیسے 99,000 نہیں 10 لاکھ ہو جائیں تو اچھا ہے. خواہش کی ایسی پوزیشن ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی. دنیا میں بادشاہ وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں میری تمنائیں ساری پوری ہو گئیں. ہاں، ایک جگہ ہے جہاں ساری تمنا پوری ہوگی اور وہ ہے جنت، جہاں انسان کی ساری خواہش اللہ پوری فرمائے گا. یہ دنیا کی زندگی ہر خواہش کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو کہ جو اپنی خواہش کا غلام بن گیا اس کی زندگی برباد ہو گئی. اسی لیے کہنے والے نے کہا من قنع جل ومن طمع ذل. جس نے جو کچھ ہے اس پر قناعت اختیار کی اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ اسے ذلت عطا کر دیتا ہے. تو خواہش، ڈیزائر، بہت ساری خواہشیں ہیں. آپ دیکھیں کہ آج جو پوری دنیا میں انسان، خاص طور پر مسلمان، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ طبقہ جن کو اللہ عز و جل نے کسی حد تک مال و زر سے نوازا ہے، اللہ اور نوازے، لیکن اگر ان کی خواہشوں کا جائزہ لیجئے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ بہت ساری ایسی خواہشیں ہیں جو خواہشیں انہیں دین سے ہٹا دیتی ہیں. اور اسی لیے قرآن نے واضح طور پر کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اپنی خواہش کی پیروی مت کرو، خواہش کے غلام مت بن جاؤ، ورنہ یہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. میرے محبوب، کیا آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ یعنی اللہ جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا، خواہش جو کہتی ہے وہ کرنے میں لگ گیا. آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں
جائزہ لے سکتے ہیں آپ. خواہش کا بھی ایک دائرہ ہے، خواہش کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اور اللہ عز و جل نے انسان کی طبیعت کے اندر خواہش رکھی ہے، لیکن جتنی بھی خواہش انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھی ہے نا، اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز راستہ بھی رکھا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر پیاس رکھی ہے، اسے پیاس لگتی ہے. تھوڑا سا دھوپ سے آیا پیاس لگی، تھوڑا سا چلا پیاس لگی، تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی پیاس لگی، اندر سے بدن میں حرارت ہے پیاس لگی. تو اب یہ پیاس جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے جسم پیدا کیا تو اس میں پیاس رکھی، اس نے خواہش رکھی پیاس کی. تو یہ نہیں فرمایا کہ جو چاہو پی لو، فرمایا پیاس لگے تو پانی پیو، شربت پیو، جائز چیزوں کو پیو. اور پھر جب میں آیت کے اس حصے کو دیکھتا ہوں تو آج کے دور کی سچویشن واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ کس انداز سے اللہ نے ان دو چیزوں کے ساتھ تیسری چیز کو رکھ دیا. فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اور آج ویسٹرن ورلڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی مینٹلٹی یہ ہے کہ پلیٹ میں تھوڑا کھانا چھٹنا چاہیے، گلاس میں تھوڑا سا پانی چھٹنا چاہیے، بوٹل میں تھوڑا سا 7 اپ چھوٹنا چاہیے. اگر پوری پی جائیں تو لوگ سمجھیں گے کیا پہلی بار پی رہا ہے. آج ہم شادیوں کے اندر دیکھیں تو نہ جانے کتنا کھانا ویسٹ ہو رہا ہے. آج اگر ہم دیکھیں پانی آدھا گلاس پینے کے بعد آدھا گلاس پھینکا جا رہا ہے. ارے وہ پانی جو وضو کے لیے اللہ کا بندہ استعمال کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ضرورت سے زیادہ تم نے وضو میں پانی استعمال کیا، قیامت میں اس کا بھی سوال ہوگا تم سے. اسلام نے کھانے سے نہیں روکا، پینے سے نہیں روکا، فضول خرچی سے روک دیا. ویسٹ مت کرو، ضائع مت کرو. اب دنیا کہتی ہے پانی بچاؤ، سیو کرو پانی کو. لیکن تم آج کہہ رہے ہو، قرآن تو بہت پہلے سے کہہ چکا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے فرما دیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ڈیزائر، خواہش، پینے کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہو تو حلال مشروب پیو، روح افزا پیو، لسی پیو، جوس پیو، کوئی پرابلم کی بات نہیں. لیکن آپ بولے مجھے تو پینا ہے اور پھر کچھ اور پینے کے لیے چلے گئے جو حرام ہے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے اندر پیاس رکھی اور جائز اتنی چیزیں میں نے تجھے دی، پھر تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تیرے اندر اگر میں نے خواہش پیدا کر کے تیرے لیے جائز راستہ میں نے نہ رکھا ہوتا اور تو اگر حرام کی طرف جاتا تو بات الگ تھی. جب میں نے جائز رکھا ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو بھوک لگے تو قرآن نے کہا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ. اس لیے کہ بھوک اللہ نے رکھی ہے، کھانے کی تڑپ اللہ نے رکھی ہے، کھانے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ انسان کی خواہش ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر خواہش کو پوری کرنے کا جائز راستہ اللہ نے عطا فرمایا. اور جب بھی خواہش کی بات آتی ہے تو انسان کے ذہن میں یہ خواہش نہیں آتی کھانے پینے کی، اسے بیوی کی خواہش سمجھ میں آتی ہے، عورت کی خواہش سمجھ میں آتی ہے. تو قرآن نے اس کا بھی جائز راستہ رکھا کہ اگر تمہارے اندر خواہش ہے شادی کرو، نکاح کرو،
اور پھر اس کی اتنی تاکید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے بے رغبتی کی وہ میرا ہے ہی نہیں۔ خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ رکھا، جائز طریقے عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی شخص بیوی کے ہوتے ہوئے کہیں اور خواہش پوری کرنے کے لیے جائے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نفس کا غلام بن چکا ہے اور اللہ کے راستے سے وہ بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا اگر اس نے وہ راستہ اپنایا جو جائز نہیں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کی ہر خواہش کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ تمہاری خواہش پیدا ہونا، تم دیکھو یہ شریعت کے مطابق تو ہے، یہ اللہ کے راستے سے ہٹا تو نہیں دی، اگر ہٹانے والی ہو تو رک جاؤ، اس کی پیروی مت کرو، لیکن اگر اللہ کے راستے سے نہیں ہٹاتی، جائز خواہش ہے، تم پوری کرو۔ اس لیے کہ خواہش بھی دو قسم کی ہوتی ہے، جائز بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو زندگی گزارنے کی ایک دوسری سسٹم، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تو انسان جانور سے بدتر زندگی گزارتا ہے کہ حرام کاموں ہی کے اندر اس کی زندگی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان خواہش، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، بنگلو ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ساری چیزیں یہ خواہش ہوتی۔ جائز خواہش سے کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اگر وہ خواہش ہی کا غلام بن جائے کہ ایک خواہش پوری ہوئی، دوسری نے جنم لے لیا، اور پھر اس خواہش کو پوری کرنے کے اندر اس نے اللہ رب العزت جل جلالہ کو فراموش کر دیا، بھول گیا اپنے رب کو، تو پھر یاد رکھیے گا ایسی خواہش، بہت غور سے سنیے گا، جملہ ایسا ہے کہ آپ میں سے کوئی میری بات کی تکذیب نہیں کرے گا، سب تصدیق کریں گے۔ جملہ یہ ہے کہ جو صرف دنیا کی خواہش پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی کچھ خواہشیں تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ بہت کچھ میں آپ کو بتاؤں، فٹ پاتھ پہ سونے والے کو نیند کی ٹیبلٹ نہیں لینی پڑتی، نہیں لینی پڑتی اسے۔ نیند کی ٹیبلٹ تو وہ بندہ رہتا ہے جس کے پاس بنگلو ہے، وہ لیتا ہوگا، اس لیے کہ خواہش کمپٹیشن، وہ اتنا، اس کے پاس اتنا، اس کو یہ آگے نکل گیا، یہ بزنس میں اس کے پاس یہ کار آگے، یہی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایک زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ زندگی بھی اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بسا اوقات تو میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر میں جن کی زندگی کے اندر دنیا کی بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، جسے دیکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں یار اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، اکیلے میں ذرا اس سے مل کر پوچھے گا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا یار نیند نہیں آتی۔ یہ پورے گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سیکنڈ ٹائپ کی لائف ہوئی۔ تھرڈ ٹائپ کی لائف ہوتی ہے نیڈ، ضرورت۔ ایک انسان کی مینٹلٹی ہوتی ہے یار میری ضرورت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت ہے مکان، اس کو مکان مل گیا، اس کی ضرورت ہے کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر بڑے بن جائیں، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اس کی تمنا ہے کہ اس کے بچے اچھے سچے راستے پر چلنے والے ہوں، نام خراب کرنے والے نہ ہوں، یہ بھی ہو گیا۔
اور اسی کے ساتھ اس کی یہ تمنا ہے کہ میری بچیوں کی شادی اچھے گھروں میں ہو جائے، وہ بھی ہو گئی۔ اب وہ بندہ جس کے پاس گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، وہ بھی وفادار ہے، بچے بھی نیک ہیں، بچے بھی جاب پر ہیں یا کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، بچیوں کی بھی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بندہ بڑھاپے میں پہنچا، جسم سے روح نکل گئی، تو دنیا اتنا ہی کہے گی یار بڑی اچھی زندگی اس نے گزار کر وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے سارے ارمان دنیا میں پورے ہو گئے۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں اصلی بات پر، کیا اس کے جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے جواب دیجئے یار، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ بچوں کو سیٹل کر دیا اس نے، بظاہر آپ کہتے ہیں اس کی زندگی بڑی اچھی، مکان بھی، بنگلہ بھی، گاڑی بھی، دھندا بھی، ساری چیزیں، سب کچھ، لیکن کیا اس کے جانے سے کسی کو فرق پڑے گا؟ نہیں۔ تو پھر اچھی زندگی ہے کیا؟ اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نے دل میں بٹھا لی نہیں اس بات کو، تو میرا آنا اور آپ کا آنا دونوں کا وصول ہے۔ بتائیے وہ شخص جس نے کمایا، اپنے بچوں کے لیے دکان بنائی، اپنے بچوں کو پیر پر کھڑا کر دیا، سب کچھ اس نے کیا، تو یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ اچھی زندگی نہیں ہے، یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے، یہ زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے۔ اچھی زندگی یہ ہے کہ آپ کی کمی زمانے تک دنیا محسوس کرے، اور آپ کا جانا دنیا کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ کے جانے سے اگر کسی کو کوئی فرق نہ پڑے تو جانور والی زندگی آپ نے گزار لی، اچھی زندگی آپ نے نہیں گزاری۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں اسلامک چینل کو۔ اگر آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔